یقینی طور پر معاملات دلچسپ ہیں پی ٹی آئی کے اینڈ سے. آج مفاہمتی اور مزاحمتی گروپ دونوں نے اپنا اپنا نیریٹو پیش کیا. اسد قیصر صاحب فرماتے ہیں کہ ہم گوہر علی صاحب اس سے انکاری ہیں, لیکن خیر مولانا سے ملاقات ہونے جا رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی اس ملاقات کا حاصل وصول ہوگا یا یہ صرف آپٹکس ہیں؟ نہیں یہ صرف آپٹکس نہیں ہے عبید, بہت شکریہ, آپ نے اس کا جو پرسپیکٹو ہے وہ تو ناظرین کو سمجھا دیا. اصل میں یہ خوش دامن تھی مولانا کی جو انتقال ہوا تھا جب اسد قیصر وہاں تعزیت کے لیے گئے تھے. آج ایک دن کے اندر 2 ٹیلی فونک رابطے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے مولانا فضل الرحمان سے براہ راست. جو پہلا رابطہ ہے وہ پی ٹی آئی کے سینٹرل ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہیں اخونزادہ حسین, جن کا نام آج لوگ سن رہے ہیں. یہ بڑے اسٹوڈنٹ لیڈر تھے, بڑے معروف تھے آئی ایس ایف میں. انہوں نے مولانا کو فون کر کے تو لائن کنیکٹ کی تھی. اس کے بعد دوسرا رابطہ اسپیکر اسد قیصر جو سابق قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں اور مولانا کا براہ راست ہوا. اور ان 2 روابط کے بعد ایک دن میں یہ 2 روابط ہوئے ہیں جب سے وہ مل کے آئے ہیں اڈیالہ سے, اور جب سے میں آپ سے مخاطب ہوں اس بیچ ان کے 2 ٹیلی فونک رابطے ہوئے. ان روابط کے بعد آج شام 7 بجے کے بعد کسی وقت کی ملاقات طے ہوئی ہے. اور جو وقت آپ بتا رہے ہیں یہ سیاسی کمیٹی ہے جس میں بیرسٹر سیف ہیں, بیرسٹر گوہر ہیں, اسد قیصر ہیں اور بیرسٹر علی ظفر ہیں. اور 5ویں جو شخصیت ہیں یہ وہی اخونزادہ حسین ہے جو کہ سیاسی سہولت کار ہیں اس ایک رابطے میں جو جے یو آئی فے اور پی ٹی آئی کے بیچ ہوا ہے. اچھا, اس یہی نہیں بلکہ جو 2 اہم خبریں اور آپ کو دے دوں میں پہلے, پھر تجزیے کی جانب چلتے ہیں. یہ تو ہوگی جے یو آئی فے اور مولانا سے پی ٹی آئی کی رابطہ کاری اور ملاقات جو کہ طے ہوگی یہ شام 7 بجے کے بعد. یہی نہیں بلکہ آج ہی کے دن جو محمود خان اچکزئی ہیں ان کے ساتھ بھی پی ٹی آئی کا رابطہ ہوا ہے ٹیلی فونک. اور محمود خان چونکہ کوئٹہ میں ہیں تو آج اس ملاقات سے پہلے اسد قیصر کی اور محمود خان کی ٹیلی فونک گفتگو کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ تیسرا جو اہم اس میں ڈیولپمنٹ ہے وہ سید عابد جان ہوتے ہیں جو کہ ایمل ولی خان جو این پی کے رہنما ہیں ان کے بڑے معتمد ہیں, کلوز ایڈ ہیں. ان کے ساتھ بھی اسی ترتیب سے رابطہ ہوا اور انہوں نے بھی ایمل ولی خان کو پیغام پہنچایا پی ٹی آئی کا. اور وہ رابطہ بھی مولانا سے ملاقات ہونے کے بعد ٹیلی فونک یا بالمشافہ آج ہونے کا امکان ہے. ٹیلی فونک کانورسیشن تو ہو جائے گی, 1 ہو چکی. تو یہ 3 اہم سیاسی جماعتیں جن کو انگیج کیا گیا. اچھا, اس میں جامی صاحب ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے, سوری ٹو کٹ یو, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کا گزشتہ رات کا انٹرویو اور پھر ان کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں جس بابت وہ اشارہ فرما رہے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. محمود خان اچکزئی صاحب کے معاملات بھی آپ کے سامنے, اور ایمل ولی خان صاحب نے بھی گزشتہ دنوں اپنا جو 20 سالہ تعلق ہے خاص حلقوں سے اس پر بات کی اور سوال اٹھایا کہ اب ہم نے آئندہ کے لیے فیصلہ کیا ہے. تو یہ جو تینوں ڈاٹس ہیں ان کو کنیکٹ کریں تو پی ٹی آئی اپنے جو بیانیے سے کلوزر لوگ ہیں اس وقت بظاہر ان کی طرف جا رہی ہے. اس میں حکومت سازی کے معاملات تو پنہان نہیں ہیں. حکومت سازی تو بہت دور کی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سی سی کے ذریعے فیصلہ صادر کر چکی ہے. اب وہ بڑا امبیرسنگ ہوگا. وہ پیپلز پارٹی کے اوپر میں دوپہر میں گفتگو کر چکا ہوں, وہ ایک چپ ہوگی پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں کسی وقت بھی. پی ٹی آئی کے ساتھ وہ رابطہ کاری رکھیں گے لیکن کوئی اعلان نہیں کر پائیں گے. وہ رابطہ یعنی پولیٹیکل انگیجمنٹ زرداری صاحب ضرور کریں گے جب بھی کبھی ہوئی پی ٹی آئی کے ساتھ. سر دست وہ ہونے نہیں جا رہی. اور اس کے کئی اشارے بھی ہیں, ندیم افضل چند کی گفتگو ہو, اسد قیصر صاحب کے روابط ہوں یا دیگر کے ہوں, وہ بیہائنڈ دی سین پی ٹی آئی کے پیپلز پارٹی کے ساتھ روابط رہیں گے. ان روابط کو زرداری صاحب پولیٹیکل انگیج کر کے پولیٹیکل مائلیج لیں گے. جو آپ نے اس سے پہلے نقطہ بیان کیا, سوال میں آپ نے تجزیہ کیا, بڑا اہم نقطہ ہے وہ. اصل میں عمران خان صاحب ان تینوں جماعتوں کو اپنی پچ پر لا رہے ہیں, اور وہ پچ یہ ہے کہ نتائج ہم تسلیم نہیں کرتے, دھاندلی ہوئی ہے اور ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. ان کا یہ الزام ہے. تو اسی الزام کے اوپر اگر مولانا بھی آن کھڑے ہوں, اسی الزام پہ محمود اچکزئی بھی آن کھڑے ہوں, ایمل ولی خان بھی آن کھڑے ہوں, تو پھر اٹ از ایزیئر فار عمران خان جتنا ان کے پاس مینڈیٹ ہے کہ وہ سیاسی کمیٹی کے ذریعے ان تک آؤٹ ریچ کریں, انہیں انگیج کریں. فی الحال یہ کسی حکومت سازی کے لیے یہ ملاقاتیں نہیں ہیں, بلکہ اس ایک نقطے پر اکٹھا ہونا ہے یا کوئی مشترکہ لاہ عمل اختیار کرنا ہے جو شکایت کی صورت میں سامنے آیا ہے. اور شکایت وہی ہے کہ جی ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. اور مولانا کے جو بیانات کا حوالہ آپ دے رہے ہیں وہ بڑے فطری ڈاٹس ہیں جو کہ پھر دونوں کو کلوز کرتے ہیں. کل کے حریف آج کے حلیف یہ پاکستان میں کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. اب مولانا کے ساتھ قربت ہے اور مولانا کو بہت زیادہ ویٹیج دے گی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت, کیونکہ وہ جانتے ہیں
کہ مولانا اگر ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں کسی بھی احتجاج میں یا کسی بھی منصوبے میں، تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی سیاسی کامیابی ہوگی کہ پی ڈی ایم کے سربراہ کو انہوں نے اپنے اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہے جامی صاحب، یہ نقطہ بھی آپ ذرا ایکسپلین کیجئے، سوال کی صورت آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف نے کل کے روز جب علی امین گنڈاپور صاحب کا چناؤ کیا اور پھر گو کہ آج اس سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کا نام نہیں لیا گوہر علی خان صاحب نے، تو یہ ایک تاثر تھا کہ وہ مزاحمت والا معاملہ، وہ لڑائی والا معاملہ، وہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے جواب دینے والا معاملہ رہے گا، لیکن جب آپ ایمن ولی خان کو ساتھ کرتے ہیں، محمود خان اچکزئی کو ساتھ کرتے ہیں، چلے مولانا فضل الرحمان کو ساتھ کرتے ہیں اور سب یک زبان ہو کر ایک ہی طرف اشارہ کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تو وہاں سے کورسپونڈنس کا بھی آپ دروازہ کھول رہے ہیں جو آپ کے لیے بند ہو چکا ہے، یعنی تحریک انصاف کے لیے آلموسٹ بند ہے، لیکن مولانا کی صورت آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی وقت مولانا ریلیونٹ ہو کر کورسپونڈنس شروع کر سکتے ہیں اور معاملات کو کسی بھی رخ موڑ بھی سکتے ہیں، تو مولانا ایک اچھا ٹول ثابت ہوں گے تحریک انصاف کے لیے اٹ سیلف معاملات کو درست سمت پر لانے کی کوشش کرنے میں؟ دیکھیے، مولانا کا اپنا ویٹیج آبویسلی ہے، ہمیشہ رہے گا، سیاسی بھی اور دیگر بھی، اور وہ ایک کسی حد تک تو آپ کی بات کا میں قائل ہوں، لیکن جو مینڈیٹ پی ٹی آئی کو ملا ہے وہ مینڈیٹ اٹ سیلف کافی ہے انگیجمنٹ کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ ان کو انگیج کیے بغیر سیاسی اور غیر سیاسی طاقتیں اب نہیں رہ پائیں گی زیادہ عرصہ، آج کل یا کچھ عرصے بعد انہیں انگیج کرنا پڑے گا۔ مینڈیٹ اسپیکس لاؤڈر دین اینی تھنگ ایلس۔ دوسرے جو بات آپ فرما رہے ہیں اس میں عرض یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کے اوپر پیچھے ہٹتی پی ٹی آئی اس لیے محسوس ہوئی ہے کہ آپ نے یہ پہلی بار آج دیکھا ہے کہ سنجیدہ اور باربط لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملے ہیں۔ اسد کیسر صاحب کی جانب میرا اشارہ ہے، وہ ماضی میں بھی جو اہم قسم کی روابط تھی اس میں بڑے اہم ان کا کردار تھا دیگر لوگوں کے ہمراہ۔ تو اسد کیسر صاحب کا جا کے ملنا اور پھر اس طرح کے اعلانات کا سامنے آنا، اور پھر اسد کیسر صاحب کے بھائی جن کے بارے میں ہماری یہ جانکاری تھی اپنی ٹرانسمیشن کے، شاید عاقب اللہ کو سی ایم لگایا جائے، تو آج جب اسد کیسر صاحب عمران خان صاحب سے ملے تو عمران خان صاحب نے پہلا جملہ ہی ان کے بھائی کے بارے میں کہا، اور اس انداز میں کہا کہ جیسے وہ تھوڑا سا سی ایم کی بجائے کوئی اور عہدہ چاہ رہے ہوں، خود ہی کہہ دیا کہ یہ اسپیکر ہوں گے کے پی کے اسمبلی کے۔ تو اسد کیسر صاحب کا جانا اور پھر یہ پیغامات سامنے آنا کہ سیاسی جماعتوں سے روابط کیے جائیں اور پرامن احتجاج کی کال دی جائے اور علی امین گنڈاپور کے نام سے پیچھے ہٹنا، یہ اس بات کا مظہر ہے کہ پی ٹی آئی اپنے مینڈیٹ کے بلبوتے پر جو دستیاب میدان ہے اس میں کھیلنا چاہے گی، اور وہ بڑی میرا خیال ہے قابل ستائش بات ہوگی اگر وہ پولیٹیکل ارینا میں آتے ہیں، پولیٹیکل انگیجمنٹ میں آتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ انگیجمنٹ آبویسلی ان کا ایک بڑا ہارڈ کور موقف رہا ہے، اس سے پیچھے ہٹنا ان کے لیے ایک بڑا امبیرسنگ ہے۔ سو اگر براہ راست نہیں تو بالواسطہ صحیح، ان جماعتوں کے توسط سے صحیح، آپ پولیٹیکل ارینا میں واپس آ رہے ہیں، وچ از اے گڈ سائن فار پی ٹی آئی اینڈ فار پاکستان پالیٹکس، بٹ آبویسلی اے ویری الارمنگ سائن فار پیپلز پارٹی اینڈ بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون، کیونکہ اب مولانا جیسے جیسے انگیج ہوں گے پی ٹی آئی کے ساتھ ویسے ویسے مولانا کو منانا مشکل ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، کیونکہ نون لیگ کو کچھ ایسا آفر کرنا پڑے گا، مولانا کو ایسی آفر کرنی پڑے گی کہ جسے وہ جھٹلا نہ سکیں، اور اب چونکہ آصف علی زرداری صاحب ان آفرز پر پہلے نظریں رکھ چکے ہیں، ہاں، تو پھر مولانا کے یہاں پر یقینی طور پر چانسز کم ہو جاتے ہیں، جو ان کی خواہش تھی صدارت کی وہ آلریڈی پیپلز پارٹی سے اگر وعدہ ہو رہا ہے تو مولانا کے چانسز کم ہیں۔ اب اپوزیشن کرنی ہے تو واحد آپشن تحریک انصاف ہے، ملاقات ہونے جا رہی ہے۔